جو ब्राह्मण ہے وہ پوچھا کیا سائنس کے ذریعے ثابت کر سکتے کہ خدا ایک ہے؟ اس کا پورا جواب میں پہلے کانفرنس میں دیا تھا، از دا قرآن گاڈز ورڈ، جس میں ثابت کیا تھا کہ سائنس کے ذریعے خدا ہے اور خدا ایک ہے۔ پوری تقریر تقریباً 2 گھنٹے کی ہے، وقت نہیں ہے، میں مختصر سا اس کا جواب دوں گا۔ اس کے لیے بھی دوں گا جو خدا میں نہیں مانتے، اور اس کے لیے بھی جو انیک خدا میں مانتے۔ اگر کوئی ناستک مجھ سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، سب سے پہلے میں اسے مبارکباد دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ عام انسان اندھ وشواس کر رہے، اس کے والد کرسچن ہے تو وہ بھی کرسچن ہے، والد ہندو تو وہ بھی ہندو، والد مسلم تو وہ بھی مسلم۔ یہ ناستک سوچ رہا ہے کہ جو میرے والد خدا میں مانتے ہیں ایسے غلط خدا میں نہیں مانتا ہوں، تو وہ سوچ رہا ہے۔ میں اسے مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ اس نے اسلام کا پہلا پارٹ جو شہادت ہے اسلام میں، اس کا پہلا پارٹ کا پہلا بھاگ کہا ہے لا الہ، خدا نہیں ہے۔ ابھی مجھے ثابت کرنا چاہیے الا اللہ، صرف اللہ، جو میں انشاءاللہ کروں گا، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو لوگ ناستک ہوتے یا جو سائنس میں مانتے ہیں، جیسے آپ کے برہمن ہیں، قرآن سائنس کے اونچا ہے، لیکن جب سائنس ان کا معیار ہے تو میں سائنس کے ذریعے ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ جیسے میں نے پہلے پوچھا تھا، میں اس سائنسدان سے پوچھوں گا کہ کائنات کیسے وجود میں آئے، تو وہ کہیں گا یہ کائنات وجود میں آئے جسے کہتے بگ بینگ۔ اپنی ساری کائنات ایک گولا تھا، پھر ایک دھماکہ ہوا، پھر گیلیکسیز ہوئے، پھر سٹارز ہوئے، چاند ہوا، سورج ہوا، دھرتی ہوئی۔ میں پوچھوں گا کب پتہ چلا، وہ کہیں گا کہ مجھے 40 سال پہلے پتا ہوا۔ میں کہوں گا یہ تو میرے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے 1400 سال پہلے، سورہ انبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں، اولم یر الذین کفروا، کیا وہ جو لوگ جھٹلاتے ہوئے نہیں جانتے، ان السماوات والارض، کہ یہ دھرتی اور آسمان جڑے ہوئے تھے، کانت کالفقناہما، اور ایک دھماکہ ہوا اور وہ علیحدہ ہوئے۔ یہ جو آپ کہہ رہے بگ بینگ، یہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے، اسے کون لکھ سکتا ہے؟ تو وہ کہیں گا ہو سکتا ہے یہ فلوک ہے، فلوک غلطی سے آ گیا۔ آرگیو مت کرو۔ میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ جو اپنی زمین ہے، یہ دھرتی ہے، اس کا شیپ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گا پہلے ہم سمجھتے تھے یہ دھرتی ہے، زمین چپٹی ہے، فلیٹ ہے، ابھی ہمیں پتا چلا کہ یہ گول ہے۔ تو میں پوچھوں کب پتا چلا؟ وہ کہیں گا 1577 میں سر فرانسس ڈریک جب زمین کے گول سیل کیے جہاز میں، اسے پتا چلا کہ دنیا گول ہے۔ میں کہوں گا آپ کو پتا چلا ابھی 300 سال پہلے، قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے، سورہ نازعات میں، سورہ نمبر 79 ورس نمبر 30 میں، آیت نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے we have made the earth as an expanse والارض بعد ذلك دحاها، ہم نے اس دنیا کو بیدوی شکل کا بنایا ہے، پیدے کی طرح بنایا ہے۔ آج کی سائنس کہتی ہے دنیا پوری گول نہیں ہے، اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے بیدوی شکل میں، اور یہ جو دہا ہے یہ آسٹرچ کا بیضہ ہے، شتل مرغ کا بیضہ ہے۔ ہم دیکھیں گے آسٹرچ کا بیضہ بالکل جیوسفیریکل ان شیپ ہے، دنیا کی شکل کا ہے۔ تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے کہ دنیا بیدوی شکل کی ہے جو ہم آج جانتے ہیں۔ یہ کون لکھائے گا؟ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا وہ بہت ذہن والے انسان تھے۔ آرگیو مت کرو۔ دوسرا سوال، یہ چاند کی روشنی خود کی ہے کہ دوسرے کی ہے؟ وہ کہیں گا پہلے ہم سوچتے تھے خود کی روشنی ہے، ہمیں سائنس نے ابھی بتایا 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے کہ چاندنی جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی ہے۔ یہ قرآن مجید میں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، اس کی خود کی روشنی ہے، اور چاند ہے جو چاند کی روشنی ہے وہ بوروڈ روشنی ہے، ریفلیکٹڈ لائٹ ہے۔ یہ کون لکھ سکتا ہے؟ تو وہ آدمی چپ ہو جائیں گے۔ آرگیو مت کرو، آگے جاؤ۔ قرآن میں لکھا ہے کہ یہ آسمان کو ہم نے چھت بنایا محفوظ۔ آج سائنس کہتی ہے کہ جب یہ ریز ہے، دی ریز جو ہے الٹرا وائلٹ ریز، اگر یہ آسمان نہیں ہوگا تو اس سے انسان مر جائیں گے۔ دس فلٹرز دا یو وی لائٹس، جس سے انسانیت اور جاندار چیز محفوظ ہے۔ یہ قرآن میں جن میں 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے؟ وہ خاموش رہے گا۔ اس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے واٹر سائیکل کے بارے میں، قرآن میں لکھا ہے بایولوجی کے بارے میں، قرآن میں لکھا ہے باٹنی کے بارے میں، قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے پلانٹس پودے کے بھی جنس ہے، مرد اور عورت۔ قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے مد مکھی کس طریقے سے شہد لیتی، لکھا ہوا ہے قرآن میں۔ قرآن میں لکھا ہے ایمبریولوجی، کس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، 1000 سے زیادہ آیتیں سائنس کے بارے میں۔ میں پوچھوں گا یہ سب کون لکھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے،
وہ ہے اس کائنات کو بنانے والا, اس کائنات کا خالق. اور اس کائنات کا خالق, اس کائنات کے مالک کو ہم کہتے ہیں اللہ. اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, قرآن مجید کے ذریعے میں یہ ثابت کرتا ہوں, سائنس کے ذریعے قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, اور ان 6000 آیتوں میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں کہتی ہے, اور قرآن مجید میں ایک بھی آیت نے جسے سائنس نے ثابت کیا غلط ہے. اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ اخلاص میں, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں, قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. تو قرآن مجید جب سائنس سے نہیں ٹکراتا ہے, سب کچھ صحیح ہے, تو اسے یہ بھی ماننا پڑے گا قل هو اللہ احد, خدا ایک ہے. اگر وہ برہمن ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کے چھندوں کے اپنشد میں لکھا ہے, چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایودتیم, خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. آپ کے سوتا سوتا اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں, ناچس کسج جنیتا نچدیپا, اس ایشور کے کوئی والد نہیں, کوئی والدہ نہیں, اور کوئی رب نہیں, وہ سب سے اونچا ہے. یہی پیغام دیا گیا سوتا سوتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19, اور یجروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں, نہ تسر پرتیما استی, اس ایشور, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. تو اس برہمن کو بولو, آپ اگر پڑھیں گے رگ وید, یجروید, اپنشد, اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے. اور یہ صاف طور پہ رگ وید میں لکھا ہے والیوم نمبر 1 ہم نمبر 164 ورس نمبر 46, ایکم ستیہ وپر بہودا ودانتے, ستیہ ایک ہے, حقیقت ایک ہے, ایشور ایک ہے, خدا ایک ہے. اور جو علم والے انسان ایشور کو کئی نام سے پکارتے ہیں, تو کئی نام سے پکارنے کی بالکل اجازت ہے, نام اچھا ہونا چاہیے, بہترین ہونا چاہیے. یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110. لیکن خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں خدا میں؟ مانتا ہوں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ مانتے؟ مانتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ مسلم ہے. میں تو اسلام قبول کرنے آیا ہوں. او ماشاء اللہ. آپ پر کوئی بھی زور زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ ڈال رہا ہے؟ میرے دل سے کر رہا ہوں, اور میں اور دماغ سے بھی قرآن بھی تھوڑا پڑھ چکا ہوں, ماشاءاللہ, اور اسلام کے بارے میں کافی کچھ جانتا بھی ہوں, اور میں میرے دل سے کر رہا ہوں اسلام قبول. دل سے اور دماغ سے؟ ہاں. تو میں عربی میں کہوں گا, اس کو آپ دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو انا ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو انشاءاللہ جنت نصیب فرمائے. اور میں جاتے جاتے کچھ کہنا چاہتا ہوں. ضرور. اسلام کو اچھی طریقے سے آپ بڑھانا چاہیں گے تو بھی اپنے سب سے زیادہ امپورٹنٹ پڑوسی ہوتے ہیں. جیسے میرے پڑوسی اشفاق احمد باڑگے, انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بہت کچھ بتایا اور قرآن بھی دیے پڑھنے کے لیے, اور میں شکر گزار ہوں. اسلام میں ہمیں داخل کرنے کے لیے ان کا بہت بڑا سپورٹ رہا ہے, اور میں ایسی انہیں ہدایت دینے کی اللہ سے دعا کرتا ہوں, اور سارے اسلامیکل لوگوں کو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ سب سلامت رہے. آمین آمین. ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے بھائی صاحب. اور آگے یہی میں کوشش کروں گا کہ میں بھی زیادہ سے زیادہ اسلام کے دوسروں مذہب کے لوگوں کو, یعنی غیر قوم کے لوگوں کو اسلام میں لانے کی کوشش کروں گا. آمین. اور سب کو نماز پڑھنے کے بھی نماز کے طریقے اور بتاؤں گا میں ہمارے گاؤں میں. اور میں بھی کافی کچھ دنوں سے یہاں پر نماز بھی ادا کیا ہوں, اور کچھ جانا بھی ہوں اس کے بارے میں, اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسلام کیا ہے, اور میں جان چکا بھی اور دیکھ چکا بھی اسلام کے بارے میں. کو دیکھا بھی, جانا بھی, پھر قبول کیا الحمدللہ پورے ہوش کے ساتھ. اور میں پہلے سے ہی یہ کہ اللہ پر ہی وشواس رکھتا ہوں اور اسے ہی مانتا تھا.
صرف میں ہمارے گھر میں بھی پوجا وغیرہ کرتے تھے لیکن میں اس کے سامنے جھکتا نہیں تھا. ماشاءاللہ. اور ہماری ماں مجھے ضرور ڈانٹتی تھی پھر بھی میں جھکا نہیں. ماشاءاللہ. اور میرے 3 بہن ہیں اور میں خود ہی ہوں اکیلا. الحمدللہ. اتنی سی بات کہنی تھی. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ آپ کو جو ہدایت ملی آپ پہ ہدایت غیروں تک پہنچائے اور انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں. آمین آمین. مائک جی. کہ ہم اپنے آپ کو تو سمجھتے ہیں ایک بہت ہی ماڈرن اینڈ فارورڈ تھنکنگ سوسائٹی بٹ ابھی بھی جھجکتے ہیں سیکس بولنے سے. بٹ یا اٹ ڈز ٹاک اباؤٹ دی امپورٹنس آف سیکس ایجوکیشن آلسو ایز ون آف دا ٹاپکس وچ شوڈ بی انٹروڈیوسڈ ان اسکولز آئی تھنک. کیونکہ اگر ہم بچوں کو اور ساری چیزیں سکھا سکتے تو سیکس ایجوکیشن بھی سکھانا چاہیے تاکہ وہ لوگ غلط طریقوں سے نہ سیکھے, بھٹکے نہیں. مغربی تعلیم میں ہمیں سیکس ایجوکیشن سکھایا جاتا ہے اور جو میں مغربی تعلیم کہہ رہا ہوں وہ ہندوستان میں بھی بمبئی میں بھی ہو رہا ہے. سیکس ایجوکیشن صرف ویسٹرن کنٹریز میں نہیں, انڈیا میں بھی, بمبئی میں بھی. آپ کتنے اسکول میں جاؤ وہاں آپ کو تعلیم دینے کے لیے اسپیشلسٹ آتے ہیں جسے کہتے ہیں سیکس ایجوکیٹرز, اور کہتے ہیں بچوں سے اسکول میں, چھٹی کے بچوں سے, 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں, مغربی ممالک میں نے بمبئی شہر میں کہتے ہیں کہ آپ کانڈم کا استعمال کرو ورنہ بیمار ہو جائیں گے, بیماری پھیلیں گی. کانڈم کا استعمال کرو ورنہ بچہ پیدا ہو جائے گا. آپ مغربی ملک میں جائیں گے تو ہورڈنگز لگے ہیں, کانڈمائز یور سیلف, سیو یور سیلف فرام ایڈز, کانڈمائز یور سیلف مطلب ایڈز سے بچنے کے لیے کانڈم کا استعمال کرو. مغربی ملک میں تعلیم یہ دینا چاہیے کہ زنا مت کرو, تو تعلیم دے رہے, زنا کا راستہ دکھا رہے, کرو لیکن بیماری سے بچنے کے لیے کانڈم کا استعمال کرو. ہمارے معاشرے کو کیا ہوا ہے, اور افسوس کی بات ہے کہ اب پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے اور ایک بھی پیرنٹ اپنا منہ بھی نہیں کھولتا ہے. ایک بھی پیرنٹ, وہ پیرنٹ کو بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ اپنے بچوں سے کہو کہ کانڈم کا استعمال کرو. اور جب میں تقریر کیا تھا 10 سال پہلے, ایک سٹیٹسٹکس ہے یو کے کا, سن 1999 کا, 1999 کا, اور وہ سٹیٹسٹکس یہ کہتا ہے کہ اکثر لڑکیاں 19 سال ہونے کے پہلے 90% سے زیادہ لڑکی دے لوز دے ورجنٹی. ہندی میں کہوں گا کہ وہ زنا کرتی ہے. 90% سے زیادہ لڑکیاں 19 سال ہونے کے پہلے یو کے میں زنا کرتی ہے. اور ایک سٹیٹسٹک جو چند سال بعد کا ہے کہ یو ایس اے میں 95% آف دا گرلز لوز دے ورجنٹی بفور دے لیو کالج. 95%, 95%. چند سال پہلے میرے ایک دوست تھے جو ڈاکٹر ہے, بمبئی شہر میں ایک کانفرنس اٹینڈ کر رہے تھے آن ایڈز, اور اس کانفرنس میں کہا گیا تھا کہ بمبئی شہر میں 70% سے زیادہ, مور دین 70% لڑکیاں اسکول سے فارغ ہونے سے پہلے زنا کرتی ہے. مجھے یقین نہیں ہوا کہ بمبئی شہر میں, انگلینڈ میں ہو سکتا ہے, یو ایس اے میں ہو سکتا ہے, بمبئی شہر میں میڈیکل کانفرنس آن ایڈز 70% سے زیادہ لڑکیاں دے لوز دے ورجنٹی, اردو میں کہوں گا زنا کرتی ہے. 70%. 10 لڑکیاں جو اسکول میں جا رہے بمبئی شہر میں, 10 میں سے 7 زنا کر رہی ہے. کان کو یقین نہیں ہوتا. یہ بھی اسٹیٹسٹک سے چند سال پہلے کی. ہم کیا سکھا رہے ہمارے بچوں کو؟ اسی لیے جب ایک سروے کیا گیا تھا یو کے میں, انگلینڈ میں, سنگل سیکس اسکول اور کوئڈ اسکول کے درمیان ایک سروے ہوا تھا, اسٹڈیز, کہ جو اسکول میں صرف ایک جنس کے بچے پڑھتے, صرف لڑکیاں یا صرف لڑکے, اور دوسری جگہ کوئڈ اسکول
لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھتی ہے. دا ریزلٹس آف اے سنگل سیکس اسکول, جو تعلیم کا جو معیار ہے اور جو ریزلٹس ہے کامیابی ایگزامینیشن میں, سنگل سیکس ایک جنس کی اسکول میں اور بہتر ہے. جہاں صرف لڑکیاں پڑھتے اسکول میں یا صرف لڑکے پڑھتے, اس کا ریزلٹ امتحان میں اور بہتر ہے بنسبت کوئٹ اسکول کے. کیونکہ کوئٹ اسکول میں بچے ایک دوسرے سے کمپٹیشن لگاتے کہ کیسے اپنے اپوزٹ سیکس میں ہیرو یا ہیروئن بنے, کیسے متاثر کرے اپنے دوسرے جنس کو. لڑکا لڑکی کو متاثر کرنا چاہتا ہے اور لڑکی لڑکے کو. اسی لیے یو کے گورنمنٹ سوچ رہی تھی کہ ہم اور سنگل سیکس اسکول کھولے, ایک جنس کی اسکول کھولے. اسلام کی طرف آ رہے. یہ تھی مغربی تعلیم. میں مثال دوں گا ابھی عیسائی اسکول کے بارے میں. ہندوستان کو انگریز تو چھوڑ کے گئے, لیکن تعلیم کی بنیاد اب بھی کرسچن مشنریز کے ہاتھ میں. ہندوستان میں کئی اسکول ہے. اکثر جتنے اسکول ہے ہم جانتے ہیں میجورٹی جو ایڈوکیشن, جو بنیادی ایڈوکیشن کی تعلیم ہے اکثر شہروں میں وہ کرسچن کانوینٹ اسکولز کر رہے ہیں. اور کئی اسکولوں میں بچوں کو کس طریقے سے متاثر کیا جاتا ہے اس کی مثال دوں گا میں. اکثر اسکول میں, چاہے بمبے میں ہو, دلی میں ہو, بنگلور میں ہو, حیدرآباد میں ہو, اکثر اسکول میں صبح کو انہیں دعا کرنی پڑتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو, نعوذ باللہ. کیونکہ عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے, نعوذ باللہ. اور ہر صبح ہمارے بچے عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتے ہیں. پھر بھی ہم لاکھوں روپیہ ڈونیشن دے رہے, رشوت دے رہے اسکول میں داخل کرنے کے لیے, تاکہ ہمارے بچے ہر صبح شرک کریں. وہ تو کیا دیکھا جائے گا, میں بچے کو گھر پہ سکھاؤں گا. افسوس کی بات ہے کہ بمبئی تو چھوڑیے, ہمارے علاقے میں جہاں میرا ادارہ ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن, اس محلے کا نام ہے ڈونگری. میں اسکول کا نام نہیں لوں گا. ڈونگری میں ایک مسلمان کی اسکول ہے جہاں بچے 95% سے زیادہ, 95% سے زیادہ مسلم پڑھتے ہیں, مینجمنٹ مسلم. لیکن وہ اسکول کے کیلنڈر میں جو پریئرز پڑھیں گے, آ لارڈ گیو اس آور ڈے آ ڈیلی بریڈ, بائبل کے کوٹیشن ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے اور اس سے دعا کر رہے ہیں. آپ سوچ سکتے, مسلم مینج اسکول, 95% مسلمان پڑھ رہے ہیں, مینجمنٹ مسلم, اور بچے ہر روز بائبل کے ورسز پڑھتے صبح کو. جب پتا چلا تو ہم نے مینجمنٹ سے کانٹیکٹ کیا. الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ ان نے اس دعا کو بدل دی. لیکن کتنے سالوں سے پڑھا رہے تھے میں یہ نہیں جانتا ہوں. کچھ اسکول میں آپ دیکھیں گے کہ ننھے بچوں کو کس طریقے سے ان کے ذہن کو بھڑکایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کچھ اسکول ہے جو ہر صبح میں بچوں سے دعا کرواتے ہیں, یا اللہ ہم کو چاکلیٹ دے. کوئی چاکلیٹ نہیں ملتی. ہے رام مجھے چاکلیٹ دے. کوئی چاکلیٹ نہیں. او جیزس مجھے چاکلیٹ دے. اور اوپر سے چاکلیٹ گرتی ہے. وہ بچے کے ذہن میں کیا گزریں گی؟ وہ سوچیں گا کہ میں اللہ سے فرمان کرتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں, کوئی جواب نہیں. رام سے دعا کرتا ہوں, کوئی جواب نہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتا ہوں, فوراً چاکلیٹ ملتی ہے مجھے. پھر چاکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ. بچہ چاکلیٹ کو کھول کے کھاتا ہے, چاکلیٹ کڑوی ہوتی ہے. چاکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے ہے رام. چاکلیٹ کھولتے کھاتی ہے, چاکلیٹ کڑوی ہوتی ہے. چاکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے او جیزس. بچہ چاکلیٹ کھاتا ہے, چاکلیٹ میٹھی ہوتی ہے. ایک لفظ کہے بنا
اس بچے کے ذہن پہ فوراً اس ننھے سے بچے کے ذہن پہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارا کہنا مانتے اور ہمیں اچھی چیزیں دیتے ہیں. ایسی کئی مثال ہے. میں اور ایک مثال دوں گا. اسکول میں بچے پکنک کے لیے جاتے, کچھ اسکول میں سال میں ایک بار, کچھ اسکول میں سال میں 2 بار. جب پکنک پہ جاتے تو بس خراب ہو جاتی ہے, تو ٹیچر کہتی ہے ابھی دعا کرو کہ بس اچھی ہو جائے. بولو بچوں یا اللہ بس شروع ہو جائے, تو یا اللہ بولتے اگنیشن دیتا ہے ڈرائیور, بس نہیں شروع ہوتی. ہے رام بس کو ٹھیک کر دے, اگنیشن دیتا ہے ڈرائیور, بس سیدھی نہیں ہوتی. او جیزس بس کو ٹھیک کر دے, اور بس ٹھیک ہو جاتی, کر شروع ہو جاتی ہے. اس بچے کے ذہن پہ, ننھے سے بچے کے ذہن میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا مددگار صرف عیسیٰ علیہ السلام ہے, نعوذ باللہ, اور وہی ہمارا ایشور ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کرے؟ نہیں سر, ایسا کچھ نہیں, لیکن سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دیپتی ہے. مجھے قرآن میں کی بہت باتیں اچھی لگتی ہے اور اس میں سے بہت کچھ سیکھ ملتی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ اسلام قبول کرنا چاہیے, اور اسلام مجھے اچھا لگتا ہے. بہن کا سوال ہے کہ انہیں قرآن مجید پڑھ چکی ہے, بہت سے باتیں اچھی لگتی ہیں, قرآن مجید اسلام پسند کرتی ہے, تو مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر آپ پسند کرتی ہے قرآن مجید کے تعلیمات کو اور اسلام پسند ہے تو بے شک آپ کو قبول کرنا ہی چاہیے. اگر پسند نہیں کرتی تو نہیں کرنا چاہیے. اگر پسند کرتی قبول کرنا ہی چاہیے, تو ہی آپ عملی طور کے اوپر, صحیح طور کے اوپر اسلام سے محبت کر سکتے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کرے؟ نہیں سر, ایسا کچھ نہیں, لیکن سر آپ اگر قرآن مجید پڑھ چکے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو لکھا آپ اس کے پسند ہے, تو پسند ہے تو اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے. سر یہ برابر, لیکن سر میں اعظم کیمپس میں ادھر 3 مہینے میں نے ایڈمیشن لیا ہے. تو فرینڈ سرکل میں سب میں تو بہت سارے مومیڈین فرینڈس ہیں میرے. تو ایسا کچھ نہیں, پہلے تو نہیں تھی, لیکن بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ادھر آنے کے بعد مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور اس کے بعد سر اچھا لگا, اور بہت کچھ لائف میں سر کچھ بہت سیکھ ملتی ہے اس سے, تو اچھا لگتا ہے قرآن مجھے. آپ اگر آپ کے بہت سے فرینڈ مسلمان ہیں, صحیح لفظ مسلمان ہے, محمدن صحیح لفظ نہیں ہے, مسلمان صحیح لفظ ہے. سوری سر. اگر آپ اعظم کیمپس میں آ چکے ہیں, ایڈمیشن لے چکے ہیں, آپ کے بہت سے سہیلیاں اگر مسلمان ہیں, آپ کو اچھا لگتا ہے کہ جو مسلمان میں چیز اچھے ہے, تو اسلام میں کوئی بھی زبردستی نہیں ہے. اسلام میں کوئی بھی کسی کو مسلمان زبردستی بنا ہی نہیں سکتا, یہ حرام ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی کمپلشن نہیں ہے. اگر آپ اسلام قبول نہیں کریں گے تو کوئی بھی آپ کو اعظم کیمپس کے باہر نہیں نکالیں گا. جناب پی اے انعامدار صاحب بھی ادھر ہے, وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ اسلام قبول نہیں کریں گے تو اعظم کیمپس کے باہر نکالیں گے. اور اس کیمپس میں ماشاءاللہ بہت سے غیر مسلمان بھی پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مذہب صحیح مذہب ہے, اور آپ اپنے پرانی کتاب پڑھتے ہیں, ہندو مذہب کی کتاب پڑھتے ہیں, اور آپ کے ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر, آخری اوتار جو آنے والا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ پیغام قرآن میں موجود ہے اور اللہ کے آخری رسول کے حدیث میں موجود ہے, تو آپ اگر اپنے پرانے کتاب وید پہ عمل کرنا چاہتی ہے اور آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ پیغام صحیح ہے, تو آپ کو اس پیغام کو قبول کرنا چاہیے. اگر آپ کو وقت چاہیے, وقت لیجئے, 1 دن لیجئے, 2 دن لیجئے, وہ بھائی کو 2 دن چاہیے, 2 مہینہ لیجئے. بٹ جب آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ یہ مذہب صحیح ہے, یہ طریقہ جینے کا صحیح ہے, تو آپ کو اس کو قبول کرنا پڑے گا. تو ہی اصلی طور پہ لوگ کو پتا چلے گا کہ آپ اس کتاب اور اس دین سے محبت کرتے ہیں. ہوپ نام سے کوشچن
Amit and I'm a student from Tata Institute of Social Sciences. सर मेरा सवाल यहाँ के उपस्थित जो सभी नॉन मुस्लिम भाई और प्रेक्षक हैं उनसे रिप्रेजेंट करता है. माना कि आपके अकॉर्डिंग अल्लाह जो है एक है और यहाँ उपस्थित सारे भाई जो है उनका अगर जन्म नॉन मुस्लिम में हुआ है तो एज ए सोशलाइजेशन के दौरान हमने जाना है कि हमारा धर्म जिसमें हम पैदा हुए वो बेस्ट है, तो अल्लाह ने फिर ऐसा हमारे साथ नाइंसाफी या फिर ऐसा उन लोगों के साथ नाइंसाफी क्यों की कि अदर धर्म में उनका जन्म हुआ है. भाई साहब आपका नाम क्या है? अमित. अमित भाई ने एक अच्छा सवाल किया है कि यहाँ अक्सर लोग गैर मुस्लिम खानदान में पैदा हुए, तो ये नाइंसाफी नहीं है कि मुसलमान मुस्लिम खानदान में पैदा हुए तो उनको इस्लाम धर्म मिला, हम गैर मुस्लिम खानदान में पैदा हुए हमें इस्लाम नहीं मिला, तो ये नाइंसाफी नहीं. और आप अल्लाह सुब्हाना व तआला से आखिरत में शिकायत कर सकते कि ये कैसा. इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कहा है हर मुसलमान का फर्ज है कि वो गैरों तक अपना दीन फैलाए, हर मुसलमान का फर्ज है. इसलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास ता'मुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि आप इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मा है क्योंकि आप लोगों को हक की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं. हर मुसलमान का फर्ज है कि लोगों को हक की तरफ बुलाए, दीन की तरफ बुलाए. लेकिन मुसलमान दावत करे या ना करे, अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 53 में 53 में अल्लाह ताला फरमाते कि सनूरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन अन्नहु हक. अल्लाह ताला लोगों को अपनी निशानियां दिखाएगा होराइजन्स में ताकि हर दिल में, हर इंसान के दिल में ये साबित हो कि अल्लाह एक है. तो अल्लाह खुद फरमाते कुरान मजीद में कि हर इंसान के दिल में वो ये साबित कर देगा उसकी जिंदगी में कि खुदा एक है. लेकिन साबित करने के बाद वो इंसान सोचने लगेगा अगर मैं इस्लाम कबूल करूंगा तो माशरा क्या कहेंगी, अरे मेरे वालिदैन की जायदाद से मैं बेदखल हो जाऊंगा, अरे मुझे धंधे में मुश्किल होंगी, मेरे धंधे में नुकसान होगा. तो आखिरत के दिन पे अल्लाह ताला से आप ये नहीं कह सकेंगे कि आपने नाइंसाफी की. अल्लाह ताला खुद हर इंसान के दिल में ये डालेगा कि खुदा एक है. और आपके लिए तो ये भी बहाना नहीं है, आप इस मजमे में आ चुके हैं, मेरी ज़बान से सुन चुके हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है. आपको आखिरत के दिन पे जरा भी शिकायत नहीं होना चाहिए अल्लाह से. अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि आप जब जाकिर भाई के लेक्चर के लिए गए, जाकिर ने साफ साबित कर दिया कि खुदा एक है, ना ही कुरान से, वेद से साबित किया, उपनिषद से साबित किया, बाइबल से साबित किया, फिर आपने क्यों नहीं एक अल्लाह में माने? तो आप क्या जवाब देंगे? बाकी गैर मुस्लिम को तो बाद में देख लेंगे, मैं आपके बारे में पूछता हूँ कि आप खुदा को क्या जवाब देंगे आखिरत में? एक्चुअली सर आई एम नॉट बिलीविंग ऑन गॉड. मैं खुदा को नहीं मानता हूँ क्योंकि इसका रीजन भी इस तरह से होता है. आए दौरान पूरे विश्व में हम ऐसे हादसे देखते हैं, अगर भगवान है तो बम अटैक या फिर बाढ़, ये सारे जैसे हादसे होते हैं, वहाँ बेगुनाह लोग, छोटे छोटे बच्चे तक की जान चली जाती है. अगर अल्लाह वाकई है तो फिर जो बेगुनाह होते हैं वो लोग क्यों मरते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मृत्यु क्यों हो जाता है? भाई साहब का सवाल है कि वो खुदा में नहीं मानते क्योंकि अगर खुदा है तो बेगुनाह की मौत क्यों होती, बच्चे लोग क्यों मारे जाते. आप ऐसा पूछ रहे हैं कि टीचर रहते तो बच्चे फेल क्यों होते? अरे जो बच्चे नहीं पढ़ते वो फेल होते. डॉक्टर है तो लोग क्यों मरते? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते कुरान मजीद में कि हमने तुम्हारे औलाद, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी दौलत को एक फितना जैसे पैदा किया है. फितना है मतलब आपके लिए इम्तिहान है. एक इम्तिहान है कि अगर आपके बच्चे मरेंगे फिर भी आपको उस ईश्वर पे भरोसा है कहने. कोई भी बच्चा जब मरता है बॉम्ब ब्लास्ट से वो जहन्नम में थोड़ी जाता है, बच्चा मरा तो जन्नत में जाता है. अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहे, उसके वालिदैन का इम्तिहान लेते क्या बच्चे मरने के बाद फिर भी आपको ईश्वर पे भरोसा है कहने. और ये जानने के लिए अगर आप खुले ज़हन से ये तकरीर सुनेंगे इंशाअल्लाह आपको यकीन होगा कि खुदा एक है और आखिरी कलाम कुरान मजीद है. तो नाजरीन, जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इन दोनों बंदों को बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दिए. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि इस्लाम का पैगाम पहुंचाना हर मुसलमान पर फर्ज है. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सूरह इमरान का हवाला भी दिया कि सूरह इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मा है क्योंकि आप लोगों को हक की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं. तो इसी वजह से हर मुसलमान का फर्ज है कि लोगों को हक की तरफ बुलाए
پہنچائے اور برائی سے روکے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مزید کہا کہ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان ہے، اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہیں تو ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ دین اسلام کے پیغام کو ہر بندے تک پہنچائے اور عام کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرے اور اسی طرح کے مزید ایمان افروز ویڈیوز کے لیے دین سپیچز ضرور سبسکرائب کرے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا السلام علیکم، میرا نام سنجے کمار ہے، میں بی اے سیکنڈ ایئر پڑھتا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اللہ کو سائنس کے ذریعے سے ثابت کیجئے کہ وہ ایک ہے۔ بھائی نے سوال کیا کہ سائنس کے ذریعے ثابت کرو کہ اللہ ایک ہے۔ کیا آپ خدا میں مانتے؟ میں تو مانتا ہوں خدا ایک ہے، لیکن میرے پڑوسی ایک برہمن نے مجھے پوچھا تھا، وہ نہیں مانتا ہے، وہ خدا میں نہیں مانتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن میں تو پتھر پر وشواس نہیں کرتا، ماشاءاللہ، میں ایک ہی خدا پر وشواس کرتا ہوں، بہت اور صحیح، پہلے سے ہی میں ایک ہی خدا پر وشواس کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ ایک خدا پہ وشواس کرتے، پتھر کی پوجا نہیں کرتے، لیکن اس کا ایک پڑوسی ہے جو برہمن ہے، وہ پوچھا کیا سائنس کے ذریعے ثابت کر سکتے کہ خدا ایک ہے؟ اس کا پورا جواب میں پہلے کانفرنس میں دیا تھا، از دا قرآن گاڈز ورڈ، جس میں ثابت کیا تھا کہ سائنس کے ذریعے خدا ہے اور خدا ایک ہے۔ پوری تقریر تقریباً 2 گھنٹے کی ہے، وقت نہیں ہے، میں مختصر سا اس کا جواب دوں گا۔ اس کے لیے بھی دوں گا جو خدا میں نہیں مانتے، اور اس کے لیے بھی جو انیک خدا میں مانتے۔ اگر کوئی ناستک مجھ سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، سب سے پہلے میں اسے مبارکباد دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ عام انسان اندھ وشواس کر رہے، اس کے والد کرسچن ہے تو وہ بھی کرسچن ہے، والد ہندو تو وہ بھی ہندو، والد مسلم تو وہ بھی مسلم۔ یہ ناستک سوچ رہا ہے کہ جو میرے والد خدا میں مانتے ہیں، ایسے غلط خدا میں نہیں مانتا ہوں، تو وہ سوچ رہا ہے۔ میں اسے مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ اس نے اسلام کا پہلا پارٹ جو شہادت ہے اسلام میں، اس کا پہلا پارٹ کا پہلا بھاگ کہا ہے لا الہ، خدا نہیں ہے۔ ابھی مجھے ثابت کرنا چاہیے الا اللہ، صرف اللہ، جو میں انشاءاللہ کروں گا، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو لوگ ناستک ہوتے یا جو سائنس میں مانتے ہیں، جیسے آپ کے برہمن ہیں، قرآن سائنس کے اونچا ہے، لیکن جب سائنس ان کا معیار ہے تو میں سائنس کے ذریعے ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ جیسے میں نے پہلے پوچھا تھا، میں اس سائنسدان سے پوچھوں گا کہ کائنات کیسے وجود میں آئے، تو وہ کہیں گا یہ کائنات وجود میں آئے جسے کہتے بگ بینگ۔ اپنی ساری کائنات ایک گولا تھا، پھر ایک دھماکہ ہوا، پھر گیلیکسیز ہوئے، پھر سٹارز ہوئے، چاند ہوا، سورج ہوا، دھرتی ہوئی۔ میں پوچھوں گا کب پتہ چلا، وہ کہیں گا کہ مجھے 40 سال پہلے پتہ ہوا۔ میں کہوں گا یہ تو میرے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے 1400 سال پہلے، سورہ انبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں، اولم یر الذین کفروا، کیا وہ جو لوگ جھٹلاتے ہوئے نہیں جانتے، ان السماوات والارض، کہ یہ دھرتی اور آسمان جڑے ہوئے تھے، کانت کالفکناہما، اور ایک دھماکہ ہوا اور وہ علیحدہ ہوئے۔ یہ جو آپ کہہ رہے بگ بینگ، یہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے، اسے کون لکھ سکتا ہے؟ تو وہ کہیں گا ہو سکتا ہے یہ فلوک ہے، فلوک غلطی سے آ گیا، آرگیو مت کرو۔ میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ جو اپنی زمین ہے، یہ دھرتی ہے، اس کا شیپ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گا پہلے ہم سمجھتے تھے یہ دھرتی ہے، زمین چپٹی ہے، فلیٹ ہے، ابھی ہمیں پتا چلا کہ یہ گول ہے۔ تو میں پوچھوں کب پتا چلا؟ وہ کہیں گا 1577 میں سر فرانسس ڈریک جب زمین کے گول سیل کیے جہاز میں، اسے پتا چلا کہ دنیا گول ہے۔ میں کہوں گا آپ کو پتا چلا ابھی 300 سال پہلے، قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے، سورہ نازعات میں، سورہ نمبر 79 ورس نمبر 30 میں، آیت نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے we have made the earth as an expanse والارض بعد ذلك دحاها، ہم نے اس دنیا کو بیدوی شکل کا بنایا ہے، پیدے کی طرح بنایا ہے۔ آج کی سائنس کہتی ہے دنیا پوری گول نہیں ہے، اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے بیدوی شکل میں، اور یہ جو دہا ہے یہ آسٹرچ کا بیضہ ہے، شتل مرغ کا بیضہ ہے۔ ہم دیکھیں گے آسٹرچ کا بیضہ بالکل جیو اسفیریکل ان شیپ ہے، دنیا کی شکل کا ہے۔ تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے کہ دنیا بیدوی شکل کی ہے جو ہم آج جانتے ہیں۔
یہ کون لکھائے گا؟ وہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا وہ بہت ذہن والے انسان تھے. آرگیو مت کرو. دوسرا سوال, یہ چاند کی روشنی خود کی ہے کہ دوسرے کی ہے؟ وہ کہیں گا پہلے ہم سوچتے تھے خود کی روشنی ہے, ہمیں سائنس نے ابھی بتایا 100 سال پہلے, 200 سال پہلے, 300 سال پہلے کہ چاندنی جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے, وہ سورج کی روشنی ہے. یہ قرآن مجید میں صرف فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا, اس کی خود کی روشنی ہے, اور چاند ہے جو چاند کی روشنی ہے وہ بوروڈ روشنی ہے, ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. یہ کون لکھ سکتا ہے؟ تو وہ آدمی چپ ہو جائیں گے. آرگیو مت کرو, آگے جاؤ. قرآن میں لکھا ہے کہ یہ آسمان کو ہم نے چھت بنایا محفوظ. آج سائنس کہتی ہے کہ جب یہ ریز ہے, دی ریز جو ہے الٹرا وائلٹ ریز, اگر یہ آسمان نہیں ہوگا تو اس سے انسان مر جائیں گے. دس فلٹرز دا یو وی لائٹس, جس سے انسانیت اور جاندار چیز محفوظ ہے. یہ قرآن میں جن میں 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے؟ وہ خاموش رہے گا. اس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے واٹر سائیکل کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے بایولوجی کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے بوٹنی کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے پلانٹس پودے کے بھی جنس ہے, مرد اور عورت. قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے مد مکھی کس طریقے سے شہد لیتی, لکھا ہوا ہے قرآن میں. قرآن میں لکھا ہے ایمبریولوجی, کس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. 1000 سے زیادہ آیتیں سائنس کے بارے میں. میں پوچھوں گا یہ سب کون لکھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے, وہ ہے اس کائنات کو بنانے والا, اس کائنات کا خالق. اور اس کائنات کا خالق, اس کائنات کے مالک کو ہم کہتے ہیں اللہ. اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, قرآن مجید کے ذریعے میں یہ ثابت کرتا ہوں, سائنس کے ذریعے قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, اور ان 6000 آیتوں میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں کہتی ہے, اور قرآن مجید میں ایک بھی آیت نے جسے سائنس نے ثابت کیا غلط ہے. اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ اخلاص میں, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں, قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. تو قرآن مجید جب سائنس سے نہیں ٹکراتا ہے, سب کچھ صحیح ہے, تو اسے یہ بھی ماننا پڑے گا قل هو اللہ احد, خدا ایک ہے. اگر وہ برہمن ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کے چھندوں کے اپنشد میں لکھا ہے, چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایویدتیم, خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. آپ کے سوتا سوتا اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس کسج جنیتا نچدیپا, اس ایشور کے کوئی والد نہیں, کوئی والدہ نہیں, اور کوئی رب نہیں, وہ سب سے اونچا ہے. یہی پیغام دیا گیا سوتا سوتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19, اور یجروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں نہ تسر پرتیما استی, اس ایشور, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. تو اس برہمن کو بولو, آپ اگر پڑھیں گے رگ وید, یجروید, اپنشد, اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے. اور یہ صاف طور پہ رگ وید میں لکھا ہے والیوم نمبر 1 ہم نمبر 164 ورس نمبر 46, ایکم ستیہ وپر بہودا ودانتے, ستیہ ایک ہے, حقیقت ایک ہے, ایشور ایک ہے, خدا ایک ہے. اور جو علم والے انسان ایشور کو کئی نام سے پکارتے ہیں, تو کئی نام سے پکارنے کی بالکل اجازت ہے, نام اچھا ہونا چاہیے, بہترین ہونا چاہیے. یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110. لیکن خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں خدا میں؟ مانتا ہوں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ مسلم ہے. میں تو اسلام قبول کرنے آیا ہوں. او ماشاء اللہ. آپ پر کوئی بھی زور زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ ڈال رہا ہے؟ میرے دل سے کر رہا ہوں, اور میں اور دماغ سے بھی قرآن بھی تھوڑا پڑھ چکا ہوں, ماشاءاللہ, اور اسلام کے بارے میں کافی کچھ جانتا بھی ہوں, اور میں میرے دل سے کر رہا ہوں اسلام قبول, دل سے اور دماغ سے. ہاں. تو میں عربی میں کہوں گا اس کو آپ ذرا یہ, اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے
کہ آپ کو انشاءاللہ جنت نصیب فرمائے. اور میں جاتے جاتے کچھ کہنا چاہتا ہوں. ضرور. اسلام کو اچھی طریقے سے آپ بڑھانا چاہیں گے تو بھی اپنے سب سے زیادہ امپورٹنٹ پڑوسی ہوتے ہیں. جیسے میرے پڑوسی اشفاق احمد باڑگے، انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بہت کچھ بتایا اور قرآن بھی دیے پڑھنے کے لیے، اور میں شکر گزار ہوں. اسلام میں ہمیں داخل کرنے کے لیے ان کا بہت بڑا سپورٹ رہا ہے، اور میں ایسی انہیں ہدایت دینے کی اللہ سے دعا کرتا ہوں. اور سارے اسلامیکل لوگوں کو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ سب سلامت رہے. آمین آمین. ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے بھائی صاحب. اور آگے یہی میں کوشش کروں گا کہ میں بھی زیادہ سے زیادہ اسلام کے دوسروں مذہب کے لوگوں کو، یعنی غیر قوم کے لوگوں کو اسلام میں لانے کی کوشش کروں گا. آمین. اور سب کو نماز پڑھنے کے بھی نماز کے طریقے اور بتاؤں گا میں ہمارے گاؤں میں. اور میں بھی کافی کچھ دنوں سے یہاں پر نماز بھی ادا کیا ہوں، ماشاءاللہ. اور کچھ جانا بھی ہوں اس کے بارے میں. اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسلام کیا ہے، اور میں جان چکا بھی اور دیکھ چکا بھی اسلام کے بارے میں. کو دیکھا بھی، جانا بھی، پھر قبول کیا الحمدللہ پورے ہوش کے ساتھ. اور میں پہلے سے ہی یہ کہ اللہ پر ہی وشواس رکھتا ہوں اور اسے ہی مانتا تھا. صرف میں ہمارے گھر میں بھی پوجا وغیرہ کرتے تھے، لیکن میں اس کے سامنے جھکتا نہیں تھا. ماشاءاللہ. اور ہماری ماں مجھے ضرور ڈانٹتی تھی، پھر بھی میں جھکا نہیں. ماشاءاللہ. اور میرے 3 بہن ہیں اور میں خود ہی ہوں اکیلا. الحمدللہ. اتنی سی بات کہنی تھی. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ آپ کو جو ہدایت ملی آپ پہ ہدایت غیروں تک پہنچائے اور انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں. آمین آمین. مائک جی.